سپاہیوں نے چوروں کی گرفتاری کی اطلاع سلطان کو دی تو اس نے ہدایت کی کہ ان کو فی الحال میرے سامنے نہ لایا جائے اور پھانسی کی کوٹری میں بند کر دیا جائے، مگر پہلے اس مال کو خزانے کی فہرست سے ملا کر دیکھ لیا جائے کہ اس میں کوئی چیز کم تو نہیں ہے۔ سلطان کے حکم کے مطابق چاروں چوروں کو پھانسی کی کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ جو مال ان کے پاس سے برآمد ہوا تھا اسے خزانے کی فہرست سے ملا کر دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں ایک قیمتی ہیرا کم ہے۔ پڑتال کرنے والے افسر نے جب یہ بات چوروں کو بتائی تو انہوں نے کہا، لمیا جس ہیرے کی تم بات کر رہے ہو وہ ہم نے اٹھایا ہی نہیں تھا، اپنے پانچویں ساتھی کے کہنے پر ہیں صندوق میں چھوڑ دیا تھا۔ سلطان کو یہ بات بتائی گئی تو اس نے محافظ کو بلایا اور کہا، چوروں سے جو مال برآمد ہوا ہے اس میں سے ایک قیمتی ہیرا کم ہے۔ ان چوروں کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے وہ ہیرا اوہین صندوق میں چھوڑ دیا تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ ہیرا کہاں گیا؟ محافظ بولا، حضور ان چوروں کی بات کا کیا اعتبار؟ بھلا ایسا کون احمق ہوگا جو چوری کرنے آئے اور ایسا قیمتی ہیرا چھوڑ جائے؟ یقیناً وہ ہیرا بھی ان میں سے کسی کے پاس ہوگا اور اسے کہیں چھپا دیا ہوگا۔ سلطان نے محافظ کی یہ بات سن کر اسے رخصت کر دیا، مگر دل میں وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ اس نے ایک خاص مقصد کے تحت ہی چوروں سے یہ کہا تھا کہ وہ ہیرا اوہین صندوق میں پڑا رہنے دیا جائے۔ اب وہ اگلا قدم مناسب وقت آنے پر اٹھانا چاہتا تھا۔ ادھر چور پھانسی کی کوٹری میں حیران ہو کر سوچ رہے تھے کہ سلطان کے جن سپاہیوں نے ہمیں گرفتار کر لیا ہے وہ ابھی تک ہمارے پانچویں ساتھی کو کیوں نہیں پکڑ سکے۔ ایک چور کہنے لگا، آرارات کتے نے جس بادشاہ کی خبر کی تھی کہیں وہ ہمارا پانچواں ساتھی نہ ہو۔ دوسرا چور کہنے لگا، اگر رات بادشاہ واقعی ہمارے ساتھ تھا تو میں اسے پہچان لوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے سپاہیوں سے کہا، ہمیں اپنے کیے کی سزا تو بھگتنی ہے، تم اتنی مہربانی کرو کہ ہمیں ایک بار بادشاہ کے سامنے پیش کر دو۔